350 ڈیم کا تماشا بنا کے ملک کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے. ملک کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کے جھوٹے ڈیم کا نعرہ لگا کے عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے. ثاقب نثار صاحب، اس جرم کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے جب آپ کے نیچے عدالت پر یہ دباؤ تھا، عدالتی سہولت کاری ہو رہی تھی اس سازش کے لیے، اس فراڈ کے لیے. یہ پورا کا پورا عدالتی نظام استعمال ہو رہا تھا، جس کا ثبوت یہ فیصلہ ہے جو کہتا ہے کہ نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے اس وقت کی حکومت کے دباؤ کے اوپر. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر روز کی بنیاد پر آج آوازیں نہیں آتی. ہر روز آج 2 جھنڈے رکھ کر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی. مجھے بتائیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی؟ اس سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ ریاستی مشینری، ریاستی حکومتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹے کیسز کے اوپر آپ سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں. نیب کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کرتے کیا رہے. اپنی پنجاب حکومت، اپنی پنجاب کی وزیر صحت کی رپورٹ کے مطابق میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی. ابھی وہ والے تو جو کیسز ہیں وہ تو ابھی سامنے آنے ہیں، ان جو سازش جو ہے وہ تو ابھی سامنے آنی ہے. لیکن تماشا بنا دیا ملک کو. آج بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور بھائی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. نواز شریف تو جس کے خلاف یہ کیسز تم نے بنوائے، وہ تو 14,500 میگا واٹ بجلی بنا کر دے کر تمہاری سازش کے باوجود دے کر گیا تھا. وہ تو سی پیک دے کر گیا تھا، وہ تو موٹر وے دے کر گیا تھا، وہ تو سڑکوں کا جال بچھا کر گیا تھا، وہ تو نوجوان کو روزگار اور روٹی دے کر گیا تھا. ملک کو سب سے کم ترین مہنگائی کی سطح پر چھوڑ کے گیا تھا. ملک کو سب سے ترقی کی بلند ترین سطح پر چھوڑ کر گیا تھا. شہباز شریف پنجاب میں کیا کر رہا تھا؟ کیوں 2 دفعہ گرفتار کیا بطور اپوزیشن لیڈر؟ صرف اس لیے کہ تمہاری کرپشن، تمہارے جھوٹ، تمہاری سازشوں کا پول نہ کھولے بطور اپوزیشن لیڈر. کبھی صاف پانی، کبھی گندا نالا، کبھی مذاق تماشا بنا دیا. کبھی 56 کمپنیاں، کبھی NCA، کبھی براڈ شیٹ، کبھی وہ ڈیوڈ روز کو لے کے آ کے بٹھا کے روز یہاں تماشا لگاتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے. کدھر ہیں وہ آج پریس کانفرنسز؟ لیکن اس شہباز شریف کے ساتھ جو بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل ہے کہ آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. مکافات عمل ہے کہ آج نواز شریف کے ساتھ تم اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے، یہ کہ سیاسی کریئر تباہ اور عزت دینے والا اور عزت لینے والا اور سیاسی کریئر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی عوام ہے جو آج بھی جڑ کر کھڑی ہے. تمہارے ساتھ بندہ نہیں رہا. تم نے جن کے سیاسی کریئر تباہ کرنے کی سازش کی، تمہارا سیاسی کریئر دفن ہو گیا. یہ مکافات عمل ہے. کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ، میرے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی، میرے خلاف جو سازش ہوئی، میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا فیصلہ چھوڑتا ہوں. لیکن اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہوا، ان تمام لوگوں کو جو اس سازش کی سہولت کاری کرتے رہے، عوام دشمنی کرتے رہے، عوام کی روٹی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، عوام کی ترقی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، عوام کی روزگار کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، اس کو یہ حساب دینا پڑے گا. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، اسی طرح ایون فیلڈ کا میں کورٹ روم کے اندر موجود تھی جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو ایڈنگ اور ابیٹنگ کے اوپر سزا ہوئی تھی. میں اس جگہ پہ موجود تھی تو جج صاحب نے کہا کہ ان پورے عرصے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا جرم کو ثابت کرنے کے لیے، ایڈنگ اور ابیٹنگ کی کو ثابت کرنے کے لیے نیب پرووائڈ نہیں کر سکا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا اور کہا، یہ فیصلے میں لکھا، یہ فیصلہ بھی آپ کے پاس ہوگا ایون فیلڈ کا جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا گیا تھا. اس فیصلے کے اندر لکھا کہ اگر جرم نہیں ہوا تو پھر ایڈنگ اور ابیٹنگ کس چیز کی؟ نواز شریف صاحب اس فیصلے کے بعد بری ہو چکے ہیں. مریم نواز کے اس فیصلے کے بعد، ایون فیلڈ کے فیصلے کے بعد، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور آج جو فیصلہ آیا ہے
کہ ان کو بری کیا اس الاٹمنٹ آف پلاٹس کے کیس میں، یہ وہ گواہیاں عدالتی گواہیاں آ رہی ہیں۔ تو حامد خان صاحب نے جو کل سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ حامد خان صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ سہولت کاری ہو رہی تھی، فیصلے ہو چکے تھے، تو پھر اعجاز الاحسن صاحب آپ اس وقت سٹنگ جج ہیں، آپ مانیٹرنگ جج تھے پینما کیس کے، آپ پہ حامد خان صاحب نے آپ کے اوپر سوال اٹھایا ہے۔ یہ تمام کیسز کو اگر عدالتی نظام کو بچانا ہے، اگر عدالتی نظام کے اوپر اعتماد کو بچانا ہے، اگر پاکستان کی عوام کے اعتماد کو پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر بچانا ہے، تو پھر یہ تمام فیصلے جو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو پاکستان کو ترقی دے رہا تھا، یہ تمام فیصلوں کو ریسیٹ کرنا پڑے گا۔ ہر روز یہ فیصلے عدالتی نظام کا منہ چڑھا رہے ہیں اور نواز شریف کو سرخرو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک دن ہونا تھا۔ یہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، سازش پہ مبنی فیصلے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے کیڑیاں چھوڑ دو رانا ثناء اللہ کے اوپر، کسی کو ایسی سیل میں رکھو کہ وہ لیٹ نہ سکے، وہ صرف بیٹھ سکے، کسی کو شہباز شریف کو کہتے تھے کرسی نہ دو نماز پڑھنے کے لیے، وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تھا میں آج AC اترواؤں گا، میں آج پنکھا اترواؤں گا، وہاں دوربین لے کر صرف یہ دیکھتا تھا کہ جیلوں میں کس کنڈیشن میں کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کس کنڈیشن میں لوگ ہیں، کہیں کوئی آرام تو نہیں مل رہا کسی کو۔ مریم نواز شریف کے کمرے میں کیمرہ لگا کر یہ موبائل فون کی ایپس میں دیکھتے تھے۔ آج بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس، اور ان کی ہم نے تو کبھی یہ واویلا نہیں کیا، ہم نے تو کبھی یہ شکایتیں نہیں کی، کیونکہ چھوٹا لگتا ہے شخص، اور یہ وہ شخص یہ باتیں کرتا تھا جو آج بالٹی، ڈسٹ بن اور ڈبہ لے کر عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ طاہر مغل صاحب، ہر روز یہ فیصلے عدالتی نظام کا منہ چڑھا رہے ہیں اور نواز شریف کو سرخرو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک دن ہونا تھا۔ یہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، سازش پہ مبنی فیصلے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے کیڑیاں چھوڑ دو رانا ثناء اللہ کے اوپر، کسی کو ایسی سیل میں رکھو کہ وہ لیٹ نہ سکے، وہ صرف بیٹھ سکے، کسی کو شہباز شریف کو کہتے تھے کرسی نہ دو نماز پڑھنے کے لیے، وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تھا میں آج AC اترواؤں گا، میں آج پنکھا اترواؤں گا، وہاں دوربین لے کر صرف یہ دیکھتا تھا کہ جیلوں میں کس کنڈیشن میں کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کس کنڈیشن میں لوگ ہیں، کہیں کوئی آرام تو نہیں مل رہا کسی کو۔ مریم نواز شریف کے کمرے میں کیمرہ لگا کر یہ موبائل فون کی ایپس میں دیکھتے تھے۔ آج بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس، اور ان کی ہم نے تو کبھی یہ واویلا نہیں کیا، ہم نے تو کبھی یہ شکایتیں نہیں کی، کیونکہ چھوٹا لگتا ہے شخص، اور یہ وہ شخص یہ باتیں کرتا تھا جو آج بالٹی، ڈسٹ بن اور ڈبہ لے کر عدالت میں پیش ہوتا ہے۔